السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات ود زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ آج پیر کا دن ہے 19 دسمبر 2022۔ میری امید اور یہ دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری جو ویڈیوز ہیں وہ پسند بھی آئیں گی اور آپ کی انفارمیشن اور معلومات میں اضافہ کریں گی۔ آج کے ولاگ کے اندر جو دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے کسی اہم شخصیت کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس اہم شخصیت کو ہسپتال منتقل کیا جانا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور آخر میں آج کے دن کا انتظار یہ دیا ہے ایک مشورہ ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت نے دوسری بڑی سیاسی شخصیت کو۔ یہ تین چیزیں ان کو آہستہ آہستہ ولاگ میں آگے چل کر ان کے اوپر بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور سب سے پہلی جو چیز ہے جس کے اوپر میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں، انفارمیشن پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ کاف کے صدر رہنما، پاکستان کے بزرگ سیاستدان، انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کہی ہے۔ ان سے جب کل ملاقات ہوئی ہے ہمارے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، پھر زرداری صاحب کی، اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، تو وہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات جلدی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر کل جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو جو ایئر وائی کے اوپر ایکسکلوسیو چلا، چودھری غلام حسین اور خاور کھمن نے کنڈکٹ کیا تھا، تو پرویز الہی صاحب کا غصہ اس میں بڑا صاف ظاہر تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور خاص طور پر انہوں نے دفاع کیا جنرل باجوہ کا، اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کا ذکر اس میں پرویز الہی صاحب نے کیا، اور انہوں نے بیچ میں چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا بھی بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ جمعہ بھی پڑھا ہے اور سارے حالات اور معاملات ٹھیک ہیں۔ اور اب چودھری شجاعت حسین کا بیان ہمارے سامنے آ رہا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی 4 سے 5 ماہ مزید نکال سکتے ہیں۔ کل پرویز الہی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ 99% جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ الیکشنز دوبارہ نہ ہوں۔ اب اس میں بڑا مسئلہ ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے انہوں نے تو کہا کہ یہ تھی ہماری امانت اور یہ کر دی ہم نے واپس، لیکن آج کا جو بیان ہے چودھری شجاعت صاحب کا، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ آخر کار چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ابھی اس کیس کا بھی فیصلہ ہونا ہے جس میں یہ پتہ چلے گا کہ پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہوتا ہے کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے یا پارٹی کے ہیڈ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور چھوٹی سی چیز ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جب پوچھا گیا عمران خان صاحب کے بارے میں، سوال کیا گیا چودھری شجاعت صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت عقل مند انسان ہیں اور ان کو کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ سب لوگ میرے دیکھنے والے بڑے عقل مند ہیں اور جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شجاعت صاحب کا اس سے کیا مطلب تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر بڑا غور کیا جا رہا ہے، اور نون اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں یا پی ڈی ایم جو ہے، میرا ان سے نہیں بلکہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور آصف زرداری صاحب ہیں، میرا ان سے تعلق ہے اور ان کے پاس اور بھی آپشنز موجود ہیں۔ اب اسی سلسلے میں جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ لاہور میں ہیں، لاہور میں تھے، آج اسلام آباد واپس آ گئے ہیں۔ لاہور میں بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب سے، اور اس کے بعد ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پہلے ان کے جو بڑے لیڈران ہیں پارٹی کے، خواجہ سعد رفیق ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، اور اس طرح کے باقی لیڈرز جتنے بھی ہیں، ان سب کی جو ملاقات ہوئی تو اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اس میٹنگ کا احوال وہ سامنے آ رہا ہے، اور اس میں ایک چیز جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کو رہنے دیا جائے چیف منسٹر پنجاب، یہ آخری حربہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر 2 چیزوں کے اوپر غور کرنے کی بات کی گئی ہے، جو قانونی ٹیم ہے اس نے بھی اپنے مشورے دیے ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز ہے عدم اعتماد، یعنی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور دوسری چیز ہے اعتماد کا ووٹ لینا۔ اب میں نے کل بڑا تفصیلی اپنے ولاگ کے اندر آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے آئین کی کون سی جو آرٹیکلز ہیں ان کے تحت جو گورنر ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ اب گورنر کی ثوابدید پر ہوگا۔ یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں، ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد، اور یہ تحریک ہوگی، اور دوسری تحریک ہوتی ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب
عدم اعتماد کے جو تحریک ہے اس کو جمع کرانے کے لیے تو نمبرز پورے ہیں، 108 نمبر درکار ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو تحریک جمع کرواتا ہے اس کو نمبر شو کرنے ہوتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی تو اس کے اوپر ڈیسیژن آ چکا ہے کہ اگر کوئی بھی اپنی پارٹی لائنز یعنی اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف جائے گا تو وہ نہ صرف ڈی سیٹ ہوگا بلکہ اس کے اوپر پابندی بھی لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ تو ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو خطرے کی تلوار اب لٹک گئی ہے پی ٹی آئی یا اس کی کولیشن گورنمنٹ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسمبلی، پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب جب اعتماد کا ووٹ لیں تو اس میں جو حکومتی جماعت ہے اس کو اپنے نمبر شو کرنے ہیں، تو اس کے اندر کیا پتہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو یہ کہیں کہ ہم ہیں پی ٹی آئی کے اندر لیکن ہم نالاں ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف سے، یا ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو بندہ ہے وہ ہمارا چیف منسٹر ہونا چاہیے، اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کریں، تو اس سے ان کی ممبرشپ بھی نہیں جائے گی اور اس طریقے سے یہ حکومت جا بھی سکتی ہے پنجاب کی۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ ان کے اوپر آگے چلنے کے لیے گو اہیڈ دے دیا گیا اور شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں واپس اسلام آباد۔ اچھا، اب تیسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کل کا جو بڑا بام شیل قسم کا انٹرویو تھا پرویز الہی صاحب کو، اس کے اندر بہت ساری لوگوں نے چیزیں نکالی، ان پہ بات کر رہے ہیں، آج بھی بات ہو رہی ہے تجزیہ نگار، مین سٹریم میڈیا اور یوٹیوب کے اوپر۔ میں نے بھی ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں کی طرح وہ انٹرویو دیکھا اور اس کی کافی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ اس انٹرویو میں سے جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سوال کیا گیا آنے والے الیکشنز کا تو اس کے اوپر پرویز الہی صاحب نے بڑے ہی معنی خیز انداز میں کہا کہ آج کل سب کا ابا، یہ الفاظ ہیں چودھری پرویز الہی کے، انہوں نے کہا کہ آج کل سب کا جو ابا بنا ہوا ہے وہ ہے چیف الیکشن کمشنر، اور اس نے تو کہہ دیا ہے، یہ الفاظ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے، آپ انٹرویو دیکھ بھی سکتے ہیں، کہ چیف الیکشن کمشنر نے تو کہہ دیا کہ ابھی تو حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور اس میں 8 ماہ لگ جائیں گے۔ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیے، حلقہ بندیوں سے پہلے ہونی ہے مردم شماری، مردم شماری کے بعد ہونی ہے حلقہ بندیاں، اور یہی کچھ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ تھا اور سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس کے بلانے پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ ابھی ہمیں وقت درکار ہے یہ سب کام کرنے کے لیے، کیونکہ حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں اور مردم شماری بھی ہونی ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی پتہ دے رہی ہے کہ آنے والا جو جمعہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا جو خودکشیاں جلا دی ہیں بالکل ہی سوسائیڈل پولیٹیکل ڈیسیژن لیتے ہیں یا ان ساری چیزوں کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ بہرحال اشارے تو کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی جو معاملات ہوئے ہیں ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سابق صدر اور مفاہمت کے بادشاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت بڑا، وہ کہتے ہیں نا، حکیمانہ مشورہ دیا ہے، سیاسی حکیمی مشورہ دیا ہے، وہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج کا دن یعنی 19 جو دن جا رہا ہے، آج کا دن انتظار فرمائیے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، چالیں ہیں جو چل دی گئی ہیں، اور آصف زرداری صاحب نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا تھا۔ حسن مرتضیٰ صاحب جو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما ہیں پنجاب اسمبلی میں، 7 سیٹیں ہیں، میں نے کل یہ ساری ڈیٹیل اپنے ولاگ میں شیئر کی تھی، اور ان کا کچھ ٹاسک لگایا ہے، ان کے ذمہ کوئی چیز لگائی آصف علی زرداری صاحب نے، اور آج کے دن کے لیے وزیر اعظم صاحب اور مسلم لیگ نون کو کہا ہے کہ انتظار فرمائیے۔ یہ تو ہوگی یہ والی بات۔ اب جس چیز کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ طبیعت ناساز کسی شخصیت کی ہوئی ہے، اس پر چلتے ہیں۔ طبیعت ناساز جی، ایک دن ہو گیا اس بات کو مطلب ہے سوشل میڈیا اور ہمارے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پھیلائے ہوئے کیا، ہم سب جانتے ہیں خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو گولیاں لگیں، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے، تیز بخار کی شکایت ہے، اور غالباً ان کو کوئی گیسٹرک ایشو بھی ہے۔ اندر کے کچھ معاملات اس طریقے سے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ اگر یہ حالات آنے والے جمعے تک سیٹل نہ ہوئے، سیاسی حالات کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے خان صاحب کو اگر صوبے سے شفٹ نہ بھی کیا جائے تو شوکت خانم ہسپتال کے اندر شفٹ کر دیا جائے اور پھر ان کو وہاں پر رکھا جائے۔ ایسی سوچ، ایسی بات سامنے آ رہی ہے، لیکن کیا اس بات کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی سچائی ہے یا کچھ ایسا ہے؟ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے۔ بہرحال کسی کی بھی بیماری کو لے کر نہ مذاق اڑانا چاہیے، نہ اس کے اوپر قیاس آرائیاں کرنی چاہیے۔ خان صاحب کی جلد صحت یابی کے لیے ہماری طرف سے تو دعائیں ہی ہیں، ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں، ہمارے کپتان ہیں۔ اور ایک آخری چیز جی، میں نے بتایا تھا اپنے ولاگ کے شروع میں کہ ہماری قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑا کام ہو گیا ہے۔ وہ کام کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ قانون کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو بھی پارٹی اسمبلی میں موجود ہوتی ہے تو اس پارٹی کا ایک پارلیمانی لیڈر بھی ہوتا ہے۔ تو اسی کے اوپر ہی تو جنگ چل رہی ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے ان کی بات مانی جائے گی، یا چودھری شجاعت جس طریقے سے پارٹی کے ہیڈ
ہیں ان کی بات مانی جائے گی جو یہ سی ایم کا الیکشن تھا اور یہ کیس سپریم کورٹ میں چل بھی رہا ہے. بہرحال آج ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ نیشنل اسمبلی یعنی کہ ہماری قومی اسمبلی کی سیکریٹریٹ نے عمران خان صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے بحیثیت پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کے, اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ آج سے پارلیمانی لیڈر ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے. یہ چیز جو ہے یہ بڑی دور رس اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. سب لوگ جانتے ہیں کہ شاہ جی بھی اسی کشتی کے سوار ہیں جو زیادہ ناراضگیاں مول لینے والوں کی نہیں ہے. یہ باتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ جی آخری بات یہ ہے کہ بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے بھی تمام تر ایف آئی آر جو ہیں اعظم سواتی صاحب کے خلاف ان کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے. کل اور پرسوں 2 دن میں نے لگاتار یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اعظم سواتی صاحب اب دوبارہ مہمان بنیں گے اسلام آباد پولیس کے, کیونکہ اسلام آباد پولیس میں جو اسلام آباد کی حد تک جو کیسز ہیں ان کے اوپر وہ 14 دن کا مزید ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہوا ہے اعظم سواتی صاحب کا. اور آخر میں ایک انٹرنیشنل خبر جو ہے بین الاقوامی خبر, ہمارا برادر ملک ملائیشیا جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا الیکشن ہوا تھا اور اس کے اندر کامیابی جو پائی وہ انور ابراہیم صاحب نے پائی. انور ابراہیم صاحب کی جو پارٹی ہے اس نے 82 سیٹیں حاصل کی, لیکن سادہ اکثریت تھی, یہ حکومت بنانے کے لیے اکثریت نہیں تھی. تو انہوں نے اور 5 سالہ معاہدہ انہوں نے کیا جو اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ, اور اب ان کی تعداد ہوگی 148. 2008 کے بعد کوئی بھی ملائیشیا کی بننے والی حکومت جو 2/3 اکثریت سے بنی ہے یہ وہ حکومت ہے. تو ہماری طرف سے ملائیشیا کی حکومت اور ان کے وزیر اعظم کو مبارکباد, اور امید کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی آنے والے دنوں کے اندر اچھی خبریں ہوں گی. بہرحال آج کے بلاگ کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. میری ویڈیوز کے اوپر آپ لوگوں کے کامنٹس اور ان کو شیئر کرنا یہ میرے لیے ایک فخر کی بھی بات ہے اور انکریجمنٹ کی بات ہے. میں اسی لیے آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.